We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب ایک لڑکی اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف ایک دروازہ نہیں چھوڑتی، ایک دنیا پیچھے چھوڑتی ہے۔ وہ ہنسی کے وہ لمحات جن میں بچپن کی خوشبو بسی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ وہ ماں کی آغوش، باپ کے سائے، بھائیوں کی ضدیں، بہنوں کی باتیں، سب کچھ ایک لمحے میں چھوڑ آتی ہے، اور پھر وہ ایک نئے دروازے پر قدم رکھتی ہے جہاں سے زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن وہ سفر ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا دکھایا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک عورت واقعی عورت بن جاتی ہے، کیونکہ اب اس کے کندھوں پر ایک نیا کردار آتا ہے، بیوی کا، بہو کا، اور جلد ہی شاید ماں کا۔ کبھی سوچا ہے ایک عورت جب اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرتی ہے تو اسے کتنا کچھ پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے؟ شادی ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری، ایک قربانی اور ایک آزمائش بھی ہے۔ وہ گھر جہاں وہ پیدا ہوئی، جہاں اس نے پہلی بار ماں پکارا، جہاں اس کے خواب بنے، جہاں اس کی ہنسی گونجی، وہ سب اب صرف یادوں میں رہ جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی ہے، لیکن نئے گھر کے کاموں میں اتنی الجھ جاتی ہے کہ وہ لمحے بھی نایاب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم سب کہتے ہیں بیٹی رخصت ہو گئی، مگر دراصل وہ اپنا آپ رخصت کر دیتی ہے۔ وہ اپنی نیندیں، اپنے خواب، اپنی عادتیں، حتیٰ کہ اپنی پسند بھی چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کی خوشی کے لیے خود کو ڈھالتی ہے۔ وہ مسکراتی ہے چاہے دل رو رہا ہو، وہ خاموش رہتی ہے چاہے دل ٹوٹ رہا ہو، وہ برداشت کرتی ہے چاہے کوئی اس کا درد نہ سمجھے۔ ایک عورت کی زندگی میں شادی کے بعد سب کچھ نیا ہوتا ہے، گھر، لوگ، ماحول، رسمیں، انداز، حتیٰ کہ دن اور رات کا وقت بھی۔ جہاں پہلے ماں کہتی تھی بیٹی کھانا کھا لو، اب وہ خود سب کے لیے کھانا تیار کرتی ہے۔ جہاں کبھی باپ کے سائے میں امن محسوس ہوتا تھا، اب وہ خود دوسروں کے لیے امن بننے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تبدیلی صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی ہے، اور یہی وہ لمحے ہیں جب عورت کی اصل طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ صبر۔ اسلام نے عورت کو جو عزت دی وہ کسی اور معاشرے نے نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ یہ جملہ چھوٹا ضرور ہے مگر اس کے اندر ایک پوری دنیا چھپی ہے۔ عورت کے دل کو محبت، عزت اور سکون چاہیے، اور یہی مرد کی اصل ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس آج کے دور میں اکثر مرد یہ بھول جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا کام صرف گھر سنبھالنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت گھر نہیں، محبت سنبھالتی ہے۔ عورت ایک ایسا آئینہ ہے جس میں شوہر کی خوشی بھی جھلکتی ہے اور اس کا غم بھی۔ اگر شوہر کے لہجے میں نرمی ہو تو عورت کھل اٹھتی ہے، اگر لہجہ سخت ہو جائے تو وہ چپ چاپ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ وہ بولتی کم ہے مگر محسوس بہت زیادہ کرتی ہے۔ ایک عورت کی خاموشی اکثر چیخوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے، مگر ہم سننا نہیں جانتے۔ کبھی کسی عورت کو غور سے دیکھیں، خاص طور پر شادی کے کچھ سال بعد، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو ہوتی ہے مگر آنکھوں میں ایک تھکن سی بسی ہوتی ہے۔ وہ تھکن جسم کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے جیتی ہے، مگر خود کے لیے کب جیتی ہے؟ شاید ہی کبھی۔ وہ دن کے شور میں اپنی آواز بھول جاتی ہے، رات کے سناٹے میں
اپنے آنسو چھپاتی ہے، اس کے دل میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں مگر لبوں پر صرف ایک جملہ میں ٹھیک ہوں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی، بس وہ چاہتی ہے کہ کسی کو بوجھ نہ لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نازک ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، مگر آج کے زمانے میں اکثر عورتیں نرمی کی جگہ سختی برداشت کرتی ہیں، وہ صبر کو اپنا زیور بناتی ہیں، حالانکہ یہ زیور بھاری ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ کہا مگر ہم نے اسے خدمتگار بنا دیا۔ اسلام نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے مگر ہم نے بیٹی کے قدموں تلے انتظار رکھ دیا۔ ایک شادی شدہ عورت دن رات دوڑتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی ضروریات، گھر کے کام، اور کبھی کبھی اپنے خوابوں کی لاش کے پاس بیٹھ کر چپ چاپ آنسو بہاتی ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے دل میں کتنا کچھ دفن ہے۔ ایک بیٹی تھی جو کہہ کہے لگاتی تھی، ایک بہن تھی جو ضدیں کرتی تھی، ایک لڑکی تھی جو خواب دیکھتی تھی، مگر شادی کے بعد وہ سب شخصیات ایک کردار میں سمٹ جاتی ہیں۔ بیوی اور یہی عورت جب رات کو سجدے میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کے سامنے اپنے دل کی باتیں کرتی ہے، وہ شکوہ نہیں کرتی، دعا کرتی ہے۔ وہ مانگتی ہے کہ یا اللہ میرا شوہر خوش رہے، میرے بچے سلامت رہیں، میرا گھر جنت بن جائے۔ وہ خود کے لیے کچھ نہیں مانگتی مگر دوسروں کے لیے سب کچھ۔ یہ ہے عورت کی محبت، اس کا ایمان، اس کا جنون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور ان کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہی محبت اور رحمت ہر گھر کی بنیاد ہونی چاہیے، مگر جب یہ دونوں چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو عورت کے لیے گھر قید خانہ بن جاتا ہے۔ وہ بولتی ہے تو شکایت لگتی ہے، چپ رہتی ہے تو غلط سمجھی جاتی ہے، اور وہ بیچ میں کہیں گم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جو اپنے دل کے زخموں پر مسکراہٹ کا مرہم رکھ کر جیتی ہے، دن بھر دوسروں کے لیے ہنستی ہے مگر رات کو اپنے رب کے سامنے روتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کیا میں بس اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ سب کو خوش رکھوں؟ پھر ایک لمحے میں اسے یاد آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سن کر وہ پھر صبر کر لیتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے ایک عورت اتنا کچھ کیوں برداشت کرتی ہے؟ آخر کیوں؟ وہ ہر دن خود کو بھلا کر دوسروں کے لیے جیتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے بلکہ اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، کیونکہ اللہ نے اسے رحم کا پیکر بنایا ہے۔ رحم جو دنیا کی سب سے نرم مگر سب سے مضبوط طاقت ہے۔ اسلام میں عورت کو عظمت اس کے صبر سے ملی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کو دیکھیں تو ہمیں ہر ایک عورت میں قربانی کی ایک داستان نظر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت، سکون اور وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر اور قناعت کا وہ نمونہ دکھایا کہ قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے مثال بن گئی۔ یہی ایمان والی عورت کی پہچان ہے، وہ اپنی آزمائش میں بھی وفا تلاش کرتی ہے۔ آج کی عورت بھی انہی راستوں پر چلتی ہے مگر دنیا بدل گئی ہے، اب محبت کے بدلے میں اکثر بے قدری ملتی ہے، خلوص کے بدلے میں شک اور خدمت کے بدلے میں خاموشی۔ لیکن عورت پھر بھی نہیں رکتی، وہ بچوں کے ہنستے چہروں میں اپنی زندگی تلاش کرتی ہے، وہ شوہر کے تھکے چہرے کو دیکھ کر خود کو سنبھال لیتی ہے، اور جب رات کو تنہائی میں رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو کہتی ہے یا اللہ میں تیری بندی ہوں، میں تھک تو جاتی ہوں لیکن تجھ سے شکایت نہیں، تو میرا رازدار ہے، میرا سہارا ہے، میرا سننے والا ہے۔
یہ عورت جانتی ہے کہ دنیا کے لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ سب دیکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس کے دل میں روشنی پیدا کر دیتی ہے، وہ روتے روتے مسکرا دیتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا صبر رائے گاں نہیں جائے گا۔ ایک عورت کے اندر ایک دنیا چھپی ہوتی ہے، وہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے دل کا سکون، بیوی بنتی ہے تو شوہر کی راحت، اور ماں بنتی ہے تو اولاد کی جنت۔ لیکن ہر کردار کے پیچھے ایک قربانی ہے جو کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے، اس کے پیچھے کئی راتوں کی تھکن چھپی ہوتی ہے۔ وہ سوتی کم ہے مگر جاگتی زیادہ ہے دوسروں کے لیے۔ آج کے دور کی عورت اکثر تھک جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس محبت بانٹنے کے لیے دل ہے مگر سنبھالنے والا کوئی کندھا نہیں۔ وہ روز ایک نئی امید کے ساتھ دن گزارتی ہے کہ شاید آج کوئی اس کے احساس کو سمجھے، مگر جب کوئی نہیں سمجھتا تو وہ پھر بھی ہار نہیں مانتی۔ وہ جانتی ہے کہ میرا رب گواہ ہے، اسے یقین پر وہ آگے بڑھتی ہے۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے، حاکم نہیں۔ شوہر اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر کے لہجے میں سختی اور عورت کے دل میں چپ ہو تو وہی گھر دوزخ کا منظر بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میں اپنی امت کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ عورت کے ساتھ نرمی سے رہنا ہی اصل مردانگی ہے۔ کاش آج کے مرد یہ بات سمجھ لیں، ایک عورت کو قیمتی تحفوں کی نہیں، ایک نرم لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پیار بھرے جملے کی، ایک سادہ مسکراہٹ کی۔ یہ چیزیں اس کے دل کو جیت لیتی ہیں، لیکن جب اسے سخت جملے، طنز یا بے رخی ملتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے مگر بکھرتی نہیں۔ وہ پھر بھی صبر کا دامن تھام لیتی ہے۔ دنیا کی سب سے مضبوط عورت وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی مسکرا دے، جو دکھ میں بھی دعا دے، اور یہی تو ایمان کا حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی حالت پر تعجب ہے، اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ شادی شدہ عورت کی کہانی دراصل صبر اور امید کی کہانی ہے۔ وہ ہر دن اپنی کوششوں سے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی بچوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کرتی ہے، کبھی شوہر کے غصے پر خاموشی سے صبر کر لیتی ہے، کبھی ساس کے طعنوں کو دل پر نہیں لیتی، اور کبھی حالات کے سامنے خود کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ یہی عورت اگر کبھی کمزور پڑ جائے تو اسے نصیحت نہیں، بس تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا احساس چاہیے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت پر ظلم کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک عورت کی عزت وہی رکھتا ہے جو اس کے دل کو نہ توڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، عورت کے سامنے نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہاری قیدی نہیں، تمہاری شریک حیات ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی ہر شوہر کو یاد رکھنے چاہیے۔ ایک عورت کا دل ایک باغ کی طرح ہوتا ہے، اگر تم محبت سے پانی دو گے تو وہ خوشبو بن جائے گا، اور اگر تم غفلت کرو گے تو وہ مرجھا جائے گا۔ عورت کو محبت چاہیے، انصاف چاہیے، اور تھوڑا سا مان چاہیے۔ اسے یہ احساس چاہیے کہ وہ اکیلی نہیں۔ جب اسے یہ احساس مل جائے تو وہ دنیا کی ہر سختی، ہر برداشت کو برداشت کر لیتی ہے۔
زندگی کے اس سفر میں عورت کا صبر ایک روشنی ہے جو ہر گھر کو جگمگاتی ہے، لیکن یاد رکھو اس روشنی کو اگر تم بجھا دو تو اندھیرا سب کے حصے میں آئے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرو۔ یہ وصیت معمولی نہیں، یہ ہر گھر کی بنیاد ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں دنیا کی رفتار تیز ہے، جہاں تعلقات کمزور اور دل سخت ہو گئے ہیں، وہاں عورت اب بھی اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ایمانداری سے سب کچھ نبھا رہی ہے۔ وہ رب سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے گھر کو سکون کا مقام بنا دے، میرے دل کو صبر دے اور میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ یہی عورت کی اصل عبادت ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت تحریر سن رہا ہے تو یاد رکھے تمہاری بیوی وہ عورت ہے جس نے اپنا سب کچھ تم پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا۔ اگر تم اس کا خیال رکھو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر تم نے اسے رلا دیا تو یاد رکھو اس کا رب اس کے آنسوں کا حساب ضرور لے گا۔ اور پھر کوئی عورت یہ تحریر سن رہی ہے تو بہن یاد رکھ تمہارا صبر رائے گاں نہیں جاتا، اللہ تمہیں وہاں سے عزت دیتا ہے جہاں تم نے صرف دعا کی ہوتی ہے۔ تمہاری خاموشی، تمہاری قربانیاں، تمہارا آنسو سب لکھے جا رہے ہیں۔ ایک دن یہ سب تمہارے لیے روشنی بنیں گے۔ اور آج ہم یہ عہد کریں گے کہ کسی عورت کو اس کے صبر کی سزا نہ دیں، بلکہ اس کے صبر کی قدر کریں، اس کی محبت کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ یہی محبت وہ طاقت ہے جو گھر کو جنت بناتی ہے۔ اے اللہ ہر عورت کے دل کو سکون دے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما، اس کی تھکن کو آسائشوں میں بدل دے، اور ہر شوہر کو یہ سمجھ عطا فرما کہ اس کی بیوی ایک نعمت ہے، بوجھ نہیں۔ یا رب ہر گھر میں محبت، رحمت اور برکت اتار دے۔ یا رب ہر گھر میں محبت، رحمت اور برکت اتار دے۔ بیٹیوں کو تحفظ دے، بیویوں کو عزت دے، اور ماں کو وہ مقام دے جس کے وہ لائق ہیں، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے روشن کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔